الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں بے شمار درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ واجب الاحترام سامعین، حاضرین، ناظرین محترم و محتشم، نہایت ہی خوشی کی بات ہے، میرے لیے پرمسرت بات ہے، اور میں بہت ہی زیادہ دل سے خوش ہوں کہ ہمارے اقبال بھائی کے خاندان میں کوئی اعلیٰ حضرت کا دیوانہ پیدا ہوا، اور اس نے محبت کے ساتھ اپنے امام اہل سنت کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج کی اس خوبصورت روحانی نورانی محفل کا انعقاد کیا۔ تہہ دل سے اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تقریباً میرے تو 63-64 برس گزر گئے، کبھی میری زندگی میں ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کبھی جاوید نے، کبھی عبدالقادر نے یا اقبال بھائی نے امام اہل سنت کے لیے ایسا پنڈال سجایا ہو ساٹی پاڑے میں۔ لیکن واہ واہ، کہتے ہیں نا، محبت رنگ لاتی ہے، خون رنگ لاتا ہے، اور تربیت سخی ارشاد علی بابا ہو تو کہیں نہ کہیں سے ہیرا نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور جذبہ دے اور اپنے عقیدے پر مستحکم اور اس کو استقامت عطا فرمائے، آگے بھی مسلک کے لیے اور زیادہ کام کرنا سے نصیب فرمائے، اور اسے نیک رکھے، خاص نیک رکھے، نمازی رکھے، پیارا رکھے، ہر برائی سے محفوظ فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اور پھر انتہائی خوشی ایک اور بھی تھی کہ میرے 2 دن کے بعد سفر ہے، فلائٹ ہے، تو مجھے اتفاق سے ان کے کزن جو ہیں اویس مرحوم، اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس کی برسی آنے والی تھی تو اس کے بیان کی دعوت تھی، تو میں نے معذرت کی، میں سفر میں ہوں گا اور ابھی سفر کی تیاری میرے کو کرنی ہے جمعے کے سے پہلے ایک دن، جمعرات، تو میں نے کہا دعا میں حاضر ہو جاؤں گا، اللہ کا شکر ہے، چلیں بس میں دعا میں تو شامل ہوا، اور میں اس محفل کی توسط سے بھی دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اویس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آئیے مختصر بیان کریں گے، کوشش کریں گے مختصر ہی رہے، ورنہ امام اہل سنت کا بیان مختصر ہو نہیں سکتا، لیکن انتہا کوشش کروں گا کہ میں چند نقاط علمی آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور لیکن آئیے نا، کلام تو بہت ساروں نے آپ نے سنا، بے شمار نعت خواں آئے ہوں گے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں نے سنا تو نہیں، لیکن میں روحانی طور پہ امید کرتا ہوں کہ سب نے کلام رضا ضرور سنایا ہوگا، تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آئیے محبت کے ساتھ ہدیہ نعت بقلم رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محبت سے سنتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ، سب مل کے پڑھیے، وسلم علیک یا حبیب اللہ، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کہ چلے، اندھیری رات سنی تھی۔ سنو اہل سنت کا عقیدہ، سنو اہل سنت کا عقیدہ سنو۔ آج کل میں تو ہر مبلغ کو کہتا ہوں کہ جہاں معاملہ گڑبڑ ہو اسی کو زور دیا کرو، وجہ نہیں ہے، کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم تو اہل بیت کی جان اور مان مانتے، ہر وقت ہر گھڑی اہل بیت کی شان بیان کرنے والے ہیں، لیکن جب وقت ایسا آ جائے کہ اہل بیت کے مقابل تم کسی کو کھڑا کر کے ان کے ساتھ گستاخیاں کرو، تو پھر دیکھو رضا کا پیغام کیسا ہے میرے دوستوں، کیسا پیغام ہے۔ سنو کہ جنا بنے گی جنت بن جائے گی قبر، سن لو، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، حق چار یار، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اب سنو عشق رضا، جو سمجھے نا اللہ اکبر عشق رضا کو تو یہ سنیں مقطع کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے، اللہ، تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی
کون رضا میرے دوستوں، کون رضا، آئے ہے آؤ نا اعلیٰ حضرت کی شان بھی دو چار شعروں میں سن لیں، پھر نثر میں بھی تھوڑا سا سن لیں تو محفل کے اندر ہم سب کی حاضری ہو جائے. لیکن توجہ کے ساتھ یار، خاموشی کے ساتھ توجہ دو. اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول کے عاشقوں کا ذکر ہو رہا ہے. یاد رکھو میرے دوستوں، ذکر الانبیاء من عبادہ وذکر الصالحین کفارہ. اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا مغفرت، کفارہ ہے. توجہ سے سنو. آج دولہا بنا شاہ احمد رضا. آج عرس ہے نا. دولہا بنا شاہ احمد رضا. آج دولہا بنا شاہ، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا. ارے کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا، کس نے تیرے سوا شاہ احمد. سب کہو تاج دولہا بنا شاہ. اور اہل سنت پہ ہے بار احسان تیرا. اہل سنت پہ ہے بار احسان تیرا. نائب مصطفیٰ شاہ احمد رضا، نائب مصطفیٰ شاہ احمد رضا. آج دولہا بنا شاہ احمد رضا. ارے پوچھے اللہ والوں سے کوئی رتبہ تیرا تو کیا کہیں گے؟ سب کہو مل کے مرحبا مرحبا شاہ احمد رضا. مل کے کہو مرحبا مرحبا شاہ احمد رضا. وہ سچ تو یہ کسوٹی ہے ایمان کی، سچ تو یہ کسوٹی ہے ایمان کی. سچ تو یہ کسوٹی ہے ایمان کی. ہے کھرے سے کھرا شاہ احمد رضا، ہے کھرے سے کھرا شاہ احمد رضا. اور ہم سے کھوٹوں کو پوچھے نہ پوچھے کوئی، ہم سے کھوٹوں کو پوچھے نہ پوچھے کوئی. پوچھے آقا میرا شاہ احمد رضا، پوچھے آقا میرا شاہ احمد رضا. دشمنوں کو کیا کیا؟ ارے گٹ 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 کر حسد میں مرے. گھٹ 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 کر حسد میں مرے. تیرے دشمن صدا شاہ احمد رضا، تیرے دشمن صدا شاہ احمد رضا.
آہا پوچھتے کیا فرشتوں ہو حسن عمل، پوچھتے کیا فرشتوں ہو حسن عمل، لے یہاں کیا سوا شاہ احمد رضا، آج دولہا بنا شاہ احمد رضا۔ ذرا زور سے بولو، عشق و محبت، عشق و محبت اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اور یہ ہے غوث کا دیوانہ، یہ ہے خواجہ کا مستانہ، یہ ہے غوث کا دیوانہ، یہ ہے خواجہ کا مستانہ، جو محمد پہ دل سے فدا ہے، فدا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ جزاکم اللہ الخیر، جزاکم اللہ الخیر۔ آدھی منزل تو آپ نے پار کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے توسط سے یہ ہماری ڈائری نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں پیش ہو تو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے فیضان بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ آیت کریمہ تلاوت کی توجہ سے سنیے گا، 10-15 منٹ یا 20 منٹ زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، 23ویں پارے کے اندر، اے محبوب فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب نفی میں ہوگا، جیسے سردی اور گرمی، سیاہ و سفید، ادنا اور اعلیٰ، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ العلم نور والجہل الظلام، یعنی علم نور ہے روشنی اور جہالت اندھیرا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بقرہ میں پہلے ہی پارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے بے شمار انعامات کے ساتھ ساتھ علم کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا۔ پھر دیکھیں نا، یہ علمی کی برکت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارہ 5 میں کہ ہم نے اسے اپنی طرف سے علم دیا۔ یہ علم ہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کی کوٹڑی سے نکال کر تخت شاہی پر بٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث، سورہ یوسف کے اندر، کہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرہ پہنانے کا علم ملا، وَعَلَّمَهُ صَنَعَةُ لِبُوسٍ لَكُمْ، اللہ، یعنی اس طرح میں مثالیں دوں قرآن پاک کی تو بے شمار کتاب پورا قرآن پاک کے اندر معاملات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور تورات کا انجیل کا عطا فرمایا، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیل، اور آگے پر جب اپنے محبوب کی باری آئی اور جب امام الانبیاء فخر کونین میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی، تو رب کعبہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو علم دیا، عرش کا علم دیا، فلاں فلاں چیز کا علم دیا، نہیں، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پارہ نمبر 5 میں، اے محبوب تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تفسیر کبیر اٹھاؤ، تفسیر مدارک اٹھاؤ، تفسیر نعیمی اٹھاؤ، تفسیر ضیاء القرآن والبرہان فی الخصائص الحبیب الرحمن، سبحان اللہ، آپ اٹھا کے دیکھو۔ سرکار دو علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے آپ اپنے رب کو رأیت ربی فی احسن صورہ، بڑی حسین صورت میں دیکھا، تو اس وقت میرے کاندھے کے درمیان نے اپنے دست قدرت رکھا اللہ رب العزت کی طرف سے، جس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی۔ فَعَلِّمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ پس اللہ اکبر، زمین و آسمان کی ہر کائنات کی چیز کا علم مجھے حاصل ہو گیا۔ تو دانائے ما کانا ولا ما یکون ہے، تو دانائے ما کانا اور ما یکون ہے، مگر بے خبر
جانتے نہیں. یہ جانتے کیا ہے میرے دوستو؟ اسی طرح میرے دوستو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے سرکار فرماتے ہیں فضل العالمی علی العابدی کفضل علی امتی وفی روایتی علی ادناکم جامع ترمذی شریف ہے. عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح مجھے میری امت پر فضیلت ہے. یہ چند میں نے آپ کے سامنے علم کے خزانے جو پیش کیے. مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. وہ علم کے پہاڑ اور علم کے سمندر کی طرف جا رہا ہوں جو علم کا شہنشاہ ہے. کوئی علم اس سے چھپا نہیں. وہ اس علم امام اہل سنت، اللہ اکبر، مجدد دین و ملت، مفتی ابن مفتی، عالم ابن عالم، امام عشق و محبت شاہ احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت رحم اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ذات اقدس، جس کا علم، اللہ اکبر، علم تو اپنی جگہ ہے، علم تو سبھی حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ جو حضور علیہ السلام کی محبت میں ہے علم کا جو استعمال اعلیٰ حضرت نے کیا، شاید آپ کو کوئی اور عالم ملے گا. اسی لیے سب آدمی ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اب دیکھیں عالم کون ہے. اب دیکھنا ہے کہ عالم کون ہوتا ہے. کس کو عالم کہنا چاہیے؟ سنو توجہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس شخص کو عربی اور فارسی آ جائے نا، وہ یا 4 کتابیں پڑھ لے وہ عالم ہے. اللہ اکبر ہے نا. آج کل تو وہ عالم کی پہچان یہ ہے کہ اب بیٹھو گے محفل میں تو آ کے پوچھے گا بھائی تو نے وہ کتاب پڑھی؟ تو نے وہ کہا اس کو 4 کتابیں آتی ہیں، وہ 4 کتابوں کا دوسرے سے پوچھتا ہے تاکہ کہیں سے ملے تو تذلیل کرے اس کی. نعوذ باللہ. نہیں، یہ کتابیں پڑھنے سے اگر عالم بنتا تو بات ہی کیا تھی. سنو عالم کا مقصد میں تمہیں بتاؤں، فارمولہ یعنی جس شخص کو عربی اور فارسی آتی ہو تو کیا وہ عالم ہوگا؟ یہ اصول غلط ہے، کیونکہ ایران کا بچہ فارسی بولتا ہے، عرب کا بچہ عربی بولتا ہے. تو کیا یہ سب کے سب عالم ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. عالم وہ ہوتا ہے جس کو اپنے مولا، خالق مولا، مالک کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کی جس کو معرفت حاصل ہو جائے، اس کے عقائد و اعمال درست ہو جائیں. ظاہری علوم کے ہزاروں کتابیں پڑھ لینا، ان علوم پر حاوی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل چیز احکام شریعت کا جاننا اور اس پر عمل کرنا. پھر معرفت خداوندی کا حصول ضروری ہے. جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ہی زیادہ دل میں خوف پیدا ہوگا اور اس کی بدولت اطاعت گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. پھر اطاعت محبت بڑھے گی. پھر اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کی جبورت اور اس کی عزت و شان سے باخبر ہے. بخاری مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے سب سے جاننے والا ہوں، سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں. تفسیر خزائن العرفان. علم خوف خدا کا نام ہے، اور جس کے پاس یہ ہے وہ حالات نہیں دیکھتا، وہ ماحول نہیں دیکھتا آس پاس کہ کیا ہو رہا ہے کہ اسی طرف جھک جاؤں. نہیں، اللہ احکم الحاکمین کا حکم کو دیکھتا ہے. وہ کیا ہے کہ اس کا دل خشیت الہی سے لبریز ہوتا ہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی کہتا ہے وہ کرتا ہے. اگر اس کے برعکس ہے تو پھر وہ عالم نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ میرے دوستو، عالم عمل کرنے والا ہوتا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں العلماء وراثۃ الانبیاء، یعنی علماء نبیوں کی وارث ہیں. یہ منصب بڑا مقدس اور پاکیزہ ہے میرے دوستو بزرگوں. تو عالم کو میں نے ایک ڈیفینیشن میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی. یقینی طور پہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ عالم کیسا عالم ہوتا ہے. اور جس عالم کا آج ذکر کرنا ہے تو بھلے اس کی تفصیل تو آپ سنتے رہتے ہیں پورا ہفتہ. ابھی میں نے یہ 6واں بیان ہے میرا آج اعلیٰ حضرت پہ. میری اللہ تعالی خوش نصیبی میری دیکھو، میرے امام جس سے میں پیار محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، اللہ نے مجھے کہا تو ہی پڑھ، تو بول ہر جگہ. اور 6 بیان سے ہے، کل 7واں اور ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ تھوڑی سی باتیں آپ کو علمی معلومات ہو جائے کہ فرقہ کیوں بنتا ہے. یہ بھی دیکھیں. یہ بات یاد رکھیے کہ علماء بھی حقیقت میں وہی ہیں جو متبع، یعنی عالم وہی ہے جو متبع شریعت ہو، صحیح العقیدہ ہو، اور میرے سرکار علیہ السلام کی پیارا با ادب غلام ہو. بے ادب علماء کو تو رب العالمین اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے کمثل الحمار، یعنی کیا کہا؟ یعنی یہ گدھے کی طرح ہیں. یحمل الاسفارا، جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے. عالم ہے وہی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، جس سے عشق مصطفیٰ کی روشنی ملتی ہو، جس کی باتوں کو سن کر محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اطاعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور
ان تمام چیزوں کا جذبہ پیدا ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا اسی بات پر اللہ ان شر الاشرار العلماء و ان خیر الاخیار العلماء، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے 37 نمبر پیج کے اوپر، کہ بروں میں سب سے برا شریر عالم ہے اور اچھوں میں سب سے اچھا عالم ہے. یہ جتنے فرقے بنے اگر غور کریں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کسی نہ کسی کے عالم کے بگڑنے سے بنے، کسی نہ کسی عالم کے بگڑنے سے بنے. ان کا بانی کوئی نہ کوئی عالم ہی ہوگا. ہر نبی عالم ہوا ہے، شیطان بھی عالم ہے. جو باادب علماء حق ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، جو بے ادب ہیں وہ شیطان کے جانشین ہیں. ایک حدیث پاک میں آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن پہلی امتوں میں جو کام نبی کرتے تھے میری امت میں علماء حق کریں گے. یا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر صدی کے طرح اس طرح بھی کوئی نہ کوئی عالم اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ضرور کہ ضرور بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. میرے دوستو مجدد بھیجا ہے جو 100 سال تک سارے گرد و غبار کو صاف کرتا ہے، برائیوں کو صاف کرتا ہے، بدعقیدگی کو ختم کرتا ہے. یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہ گیا. آج کی صدی اور دوسری صدی الحمدللہ یہ 2 صدی کے شہنشاہ میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت، پہلی صدی کے بھی، 13ویں کے بھی، 14ویں کے بھی زبردست، اور ابھی بھی چل رہے ہیں انشاءاللہ. کوئی مائی کا لال ان کی جگہ لے نہیں سکتا. 4 کتابیں 5 کتابیں 50-100 مدرسے کھولنے سے کوئی مجدد نہیں بنتا. آئے ہے مجدد بننے کے لیے اعلیٰ حضرت جیسا علوم تو لاؤ. تم لوگ کہتے ہو کہ 55 علوم کے ماہر ہیں، خدا گواہ ہے میں اپنی ذاتی رائے سے بتا رہا ہوں. یہ فقیر بتا رہا ہے آپ کو، بتائے کبھی مجھ پر بیٹھو میں بتاؤں 106 علوم میں نے فتح وارضی میں ڈھونڈے، خود پڑھ کے، اور میں کتاب لکھنے والا ہوں نا وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام میرے آئیں گے. تو میں بتاؤں گا کون سے علوم اعلیٰ حضرت نے سبحان اللہ کیا بہاریں برسائی ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، یعنی صرف علوم پر دسترت. آج آپ پی ایچ ڈی کرتے ہو نا، اب دیکھتے ہو کہ آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، بہت سے لوگ تو پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو 4-5 دنیا کا علم ہوتا ہے، 5 6 7 8. اعلیٰ حضرت نے 106. میں نے دیکھیں جب میں نے ہمارے اساتذہ مفتیان کرام کچھ انڈیا میں بات کی تو وہاں سے پتہ چلا کہ بھائی 500 اور 600 علوم پر دسترت ہے جو ابھی آ رہی ہیں، کتابیں آئیں گی انشاءاللہ. ابھی تو 300 کتابیں تمہارے پاس اعلیٰ حضرت کی موجود ہیں، 1000 کتابیں لکھ چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ جو ابھی تک مخفی ہیں، ابھی چھپ نہیں رہی. قصبہ کسری کا عالم ہے ہمارے یہاں لنگروں اور نیازوں میں سب لوگ پیسہ ادھر ادھر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہی بس دین کی خدمت ہے اور اس میں جنت میں جانا ہے. علم کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. کاش کہ علم کی طرف توجہ دو. تمہارے مدارس فقدان حال میں. خدا کے لیے سوچو، مدارس فقدان حال میں، بچے خالی چاول اور پانی سے کھانا کھاتے ہیں. خدا گواہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ خدا اپنے لیے کچھ سال میں ایک سال اماؤنٹ نکالو، تمہاری عاقبت سنور جائے گی، تمہاری قبر سنور جائے گی. یاد رکھو کوئی بچہ وہاں عالم بن گیا تمہارے اس کھانے سے یا تمہارے دینے سے، تم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاؤ گے. علم کیا ہے اصل میں مختصر بتاؤں نا آپ کو. دیکھو نا یار، آئے ہے میں تو صرف 55 علوم آتے نا کتابوں میں، اسی کے نام سب کو بتایا نا کہ علم القرآن، علم تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، کتب فقہ حدیث، کتب جملہ مذاہب، اصول فقہ، جذب المحضب، علم العقائد الکلام، علم منطق، علم نحو، علم صرف، علم معافی، علم معنی، علم بیان، علم بدیع، علم مناظرہ، علم فلسفہ، علم تفسیر، اور علم حیت اور علم حساب، علم ہندسہ، قرات، علم تجوید، تصوف، سلوک، اخلاق، اسماء الرجال، سیر، تاریخ، لغت، ادب، معاف، جملہ فنون، ارسماتیقی، جبر و مقابلہ، اللہ اکبر، حساب ستینی، لغہ رسمات، علم توقیت، علم العقر، زیجات، مسئلہ کردی. یہ میں علم جعفر، علم زائچہ، علم فرائض، نظم عربی، نظم فارسی، نظم ہندی، نثر عربی، نثر فارسی، نثر ہندی، خط نسخ اور خط نسخ تعلیم اور تلاوت اور رسم ختم قرآن. اللہ اللہ، یہ 55 علوم ہیں ابھی تو جو ہم نے آپ نے پڑھے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرو میری کتاب آئے گی تو میں 106 جو میں نے ڈھونڈے ہوئے ہیں وہ علوم آپ کو پیش کروں گا کہ امام کی شان کیا ہے. یہ تو میں نے ایسے تبرکن پیش کر دیے. میرے دوستو جب میں نے اپنے استاد سے بات کی نا کہ میں نے 55 رٹ لیے یا یوں کر لیے تو وہ کہہ رہے تھے بھائی آدھا عالم ہو جاتا ہے جو یہ اعلیٰ حضرت کے علوم خالی یاد کر لے یا بول لے، یاد نہ کرے بول لے تو بھی. میں نے کہا بھائی واہ کمال ہے. واقعی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا معاملہ دیکھو نا، کوئی بھی کتاب اٹھاؤ گے نا، مثال کے طور پہ آپ فتح رضویہ اٹھاتے ہو، اس کی عدد نکالو گے نا، کیا اعلیٰ حضرت نے کمال کرا ہے. عدد نکالو گے تو وہ عدد وہی ہوں گے جب اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب شائع ہوئی تھی جس دن، اس کی ڈیٹ ہوگی. کنز الایمان شریف اٹھاؤ،
آپ بتاؤ امن العلا اٹھاؤ، آپ اٹھاؤ الدولت المکیہ اٹھاؤ، اور کتابوں کے میں نام تو آپ کو پتہ ہے بے شمار ہے. تو آپ ان کے عدد نکالو گے تو عدد وہی ہوں گے جس دن وہ کتاب شائع ہوئی، اس دن کا پورا ریکارڈ موجود ہوگا. اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں ہے کہ کتاب اگست کو شائع ہوئی یا 1900 اس میں شائع ہوئی، 1912 میں شائع ہوئی. نہیں، ایسا نہیں ہے میرے دوستو بزرگوں. بس آئیے نا، یہ تو میں نے تھوڑا سا علمی ذائچہ اعلیٰ حضرت کا پیش کیا نا. آئیے محبت کا کلام بھی 5-7 منٹ کریں نا. میں آپ کو ایک اعلیٰ حضرت کا واقعہ سناتا ہوں حدیث پاک ہی کی روشنی میں. بے شک حدیث پاک میں ایک دعا آئی ہے کہ کشتی پہ سوار ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لو نا، علامہ مجیری، اور بڑی مشہور دعا ہے، تو پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو غرق ہونے سے بچا لیتا ہے. یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے صحیحین کی. امام احمد رضا قصرہ نے پہلے حج میں جہاز پر سوار ہوئے، سوار ہوتے ہی وہ دعا پڑھ لی پہلے، اور آپ کے ساتھ اس وقت والدہ ماجدہ بھی تھی. سمندر میں سخت طوفان آ گیا، لوگوں نے کفن پہن لیے. بھائی اعلان ہو گیا کہ آپ بچ نہیں سکتے، ہم یہ ڈوب رہا ہے جہاز اور ڈوب جائے گا، آخری حد تک ہے. اتنا سخت طوفان، 3 دن مسلسل طوفان جاتی رہا اور بچنے کی کوئی امید نہیں. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری والدہ، میں وظائف میں بیٹھا پڑھ رہا تھا تو میری والدہ میرے پاس آئیں، بھاگتی ہوئے ہاتھ مارا مجھے، بیٹا تو کیا بیٹا ہے یہاں، کیا بیٹا ہے، دیکھ سب کے حالتیں خراب ہیں، سب نے کفن بنا لیے ہیں اور سب کلمے پڑھ رہے ہیں اور سب کے سب بس ایسا غرق ہونے میں کچھ دیر ہی باقی ہے. اللہ اکبر. سنو میرے حدیث پاک کے عشق رکھنے والے آقا کی حدیث پر امنا صدقنا عمل کرنے والے میرے امام فرماتے ہیں، یعنی حدیث پاک کا آپ نے کیا فرمایا والدہ ماجدہ کو، اے اماں اطمینان رکھو، خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. میں حدیث پاک کے وعدہ صادقہ پر مطمئن تھا، پھر بھی قسم کے جملے نکلنے سے مجھے اندیشہ ہوا کہ مجھے سرکار کی حدیث یاد آ گئی، من علی اللہ یکذبہ. حضرت عزت کی طرف رجوع کیا کہ سرکار دو عالم سے میں نے دعا مانگی. میں نے اسی وقت میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا رسول اللہ میری راج رکھ لینا. میں نے دعا مانگی ہے کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب، ارے کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہوا؟ باد مخالف جو 3 دن بقوت چل رہی تھی، ہوائیں تیز، طوفان، الحمدللہ گھڑی بھر کے اندر وہ ساری ہوائیں تیز طوفان ختم ہو گیا اور جہاز بحفاظت اپنی منزل تک پہنچ گیا. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے ایسی ایک اور حدیث پاک بھی سن لیجئے یار. مجھے اعلیٰ حضرت کا تو اتنا بیان کیا ہے میں نے، اگر میں سوچ رہا تھا کہ میں سب کو لے لوں تو یہ پوری رات گزر جائے آپ کی، لیکن آئیے 2 باتیں اور سن لیں. حدیث ضعیف، جب کہتے ہیں نا، آپ سنتے ہیں نا حدیث ضعیف صحیح، حدیث ضعیف دلاتے الحمدللہ اہل سنت کا وطیرہ ہے. آقا کی زبان مطہر سے جو چیز نکلی ہے حق ہے. حدیث ضعیف تو ان ملاؤں نے بنا لی نا آپس میں. جیسے امام بخاری کا قول تھا کہ کوئی ایسی چیز بیچ میں آ جائے، راوی سکہ بیچ میں، متواتر راوی ہوتے نا، کہ اس نے بتائی، مثال دیتا ہوں، مجھے بتائی ابھی حمزہ نے کوئی بات، پھر حمزہ نے پوچھی بلال سے، بلال نے پوچھی جعفر سے، جعفر نے پوچھی فلانے سے. اب اس میں کوئی بندہ ایسا نکل جائے کہ جس کا عمل صحیح نہیں ہو، عمل صحیح نہ، نمازی نہ ہو، تو پھر امام بخاری وہ حدیث نہیں لیتے تھے، اس کو ضعیف قرار دیتے تھے. اور تمام محدث زیادہ تر یہ کرتے تھے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آقا علیہ السلام کی زبان اطہر سے بات نہ نکلی ہو؟ یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. نہیں میرے دوستوں، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے. اب سنو یہ روایت اعلیٰ حضرت کی نے کیا ہمیں سکھایا. اعلیٰ حضرت نے، اللہ اکبر. لیکن دیکھو اعلیٰ حضرت نے جب دوسرا حج کیا نا تو وہاں آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. محرم کے آخری دنوں میں طبیعت خراب ہوئی تو بہت بیمار تھے. آپ نے حمام میں غسل فرمایا، باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھٹا چھا گئی ہے. حرم شریف تک پہنچتے پہنچتے تیز بارش شروع ہو گئی. مان آپ کو ایک حدیث پاک سرکار کی یاد آ گئی. سنو غور سے، میرے آقا کی حدیث پاک یاد آ گئی. جاتے ہو نا عمرے پہ بھی بارشیں ہوتی ہیں تو سنو یار یہ بات،
یہ مجھے بڑی یاد تھی مدینہ پاک، جب بھی جاؤں نا یہ حدیث پاک میں ذہن میں رکھ کے جاؤں، اور سفر کے لیے دعا کی ایک اور حدیث ہے وہ بھی میں ذہن میں رکھ کے جاتا ہوں، اللہ اکبر، مرے تو مرے، لیکن جب ایسی حدیث پاک اور آقا کے فرمان پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ شہیدوں میں چلے جائیں گے یار، اور کیا چاہیے میرے دوستوں بزرگوں۔ تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یاد آ گئی۔ کیا تھی حدیث پاک؟ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو بارش میں طواف کرے وہ دراصل رحمت الہی میں تیرتا ہے۔ اللہ اللہ، حدیث نہیں لگی سنی آپ کے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی، اس کا مقصد ہے کہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ سمجھ میں آئی کیا بات کر دی سرکار علیہ السلام نے؟ جو بارش میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے، وہ پانی نہیں رہتا بارش کا، وہ رحمت کا پانی ہو جاتا ہے، جس طرح تم گئے ہوئے اس میں ڈوب رہے ہو۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے اسی وقت حجرہ اسود کو چوما اور بوسہ دیا اور طواف شروع کر دیا۔ بخار سردی کی وجہ سے دوبارہ لوٹ آئی بخار اور سردی، اور پھر دوبارہ سخت سردی میں اور بخار میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا اسماعیل صاحب تھے آپ کے ساتھ، نے بخار دیکھ کر کہا کہ آپ نے احمد رضا ایک ضعیف حدیث کے لیے آپ نے اپنی جان کو تکلیف میں ڈال دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جواب سنو۔ یہ جواب آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے، اگر چاندی کی قلم ہو۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت قلم ہو، اور وہ تم ورق بھی کیسا ہو سونے کا، اور اس پر لکھو۔ کیا فرمایا میرے امام اہل سنت نے؟ ہمارے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اللہ سے امید تو قوی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا، اللہ سے امید تو بڑی ہے نا، اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ اگر مزہ آ رہا ہے تو کہو سبحان اللہ۔ آؤ نا، ایک واقعہ جمعے کو سنایا تھا، تمہیں بھی سنا دوں نا، تم نئے ہوں گے بہت سے، سنو نا۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ زندہ آباد، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کے والد بدعقیدہ دیوبندی ہو گئے، اور وہ صحبت ایسی تھی، بہت بڑے شاعر تھے، اچھی شاعرانہ عادت تھی، اور بیٹا اعلیٰ حضرت کا دیوانہ، وہ اعلیٰ حضرت کی صحبت میں باپ بیٹے کو ڈانٹے گالیاں بکے، کس جگہ جا رہا ہے، کن قبر والوں کے پاس جا رہا ہے، کن مشرکوں کے پاس، نعوذ باللہ ایسے قسم کے الفاظ ادا کریں۔ تو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اپنے والد کی یہ بات دیکھ کے چپ ہو جائیں، روتے رہیں۔ ایک دن روتے ہوئے آگے جب آپ کی زیادہ گستاخی کی اعلیٰ حضرت کی نا، تو آپ نے کہا یا امام خدا کے لیے آپ دعا کر دیجئے، میرا والد سے میرا برداشت نہیں ہوتا، کہیں میرے سے بید بھی نہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نعیم الدین، جو ہم دور ہیں، دیکھو میں جو بات بتا رہا ہوں نا، یہ روایت، ہم اس چیز سے دور ہیں، ہم اہل سنت کبھی بھی ہم نے تبلیغ اعلیٰ حضرت نہیں کی۔ تبلیغ یعنی پھیلانے کا کام، دین کے پھیلانے کا کام، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کا کام اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ہوگا۔ اگر آپ گھر گھر یہ بانٹو گے، آج مجلس کے اندر 10 دیگیں بچی ہیں، ایک دن رات کو نہیں کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ارے اعلیٰ حضرت کی 100 کتابیں بانٹ دو، خدا کی قسم مرتے دم تک تمہیں فیض ملے گا۔ جو پڑھے گا اور سدھر گیا نا، تمہارا تو کام بن گیا، تمہاری تو قبر سنور گئی۔ اس سے بہتر عمل کیا ہوگا بتاؤ؟ کیا اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ جو آج ہم کرتے ہیں سنی؟ ارے علم دو، کتابوں کا علم پھیلاؤ۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت نے ان کو چند کتابیں دی، رسائل دیے، بولا ایسا کرو گھر میں پھیلا دو چپ چاپ، ادھر ٹیبل پہ رکھو، اندر کمرے میں رکھو، ادھر ٹیبل پہ رکھ دو، بس چھوڑ دو، پھر تم جانو، تمہاری کتابیں جانے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ اب وہ کتابیں گھر میں رکھی نا، تو حضرت جو لا حول ولا قوت الا باللہ، نعیم الدین مراد آبادی کے والد تھے نا، ان کا نام تھا تخلص، نزہت تخلص تھا۔ انہوں نے دیکھا کتابیں پتہ نہیں کس کی رکھی ہیں کیا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دی۔ وہ پڑھتے گئے، اللہ اکبر، ایمان کی روشنی واپس آ گئی، اللہ عقیدہ واپس آ گیا۔ اس نے کہا یہ میں کہاں پھنس گیا تھا، اللہ اکبر، یہ احمد رضا نے ایسی باتیں لکھی ہیں اور صحیح حدیث حوالے کے ساتھ، اور میں کن غلط لوگوں میں پڑ گیا۔ تو پھر انہوں نے شعر لکھا اور اپنے بیٹے سے کہا مجھے لے جا امام اہل تیرے رضا کے پاس، میں توبہ کروں گا وہاں اور ان کی بیعت بھی کروں گا۔ تو پھر ایک شعر لکھا ہے جو کتابوں میں آتا ہے کہ پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت کہ جس میں گمراہ شیخ و قاضی، پھرا ہوں میں اس گلی سے نزہت
ہے جس میں گمراہ شیخ و قاضی، رضائے احمد اسی میں جانو، ہے جس میں احمد رضا ہے راضی۔ اللہ اکبر۔ تو فوراً کے فوراً اعلیٰ حضرت سے بیعت کی اور دوبارہ اپنے عقیدے کو درست کر لیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، بس اعلیٰ حضرت نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے سے مجبور ہو کر یہ وصیت فرمائی کہ میری قبر کو قد آدم کے برابر کھڑا کر دینا، تاکہ میری قبر میں سرکار تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کر سرکار کا استقبال کروں۔ یہ آپ کی مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب سرکار میرے سامنے آئیں تو سب مل کے کہنا میرے ساتھ، اللہ تمہارے کو بھی یہ توفیق دے، جب میرے سرکار میرے سامنے آئیں تو میں زندگی میں صلاۃ و سلام جو پڑھتا تھا میں نے کبھی بھی بیٹھ کے نہیں پڑھا، کھڑے ہو کر پڑھا ہے، بادب پڑھا ہے۔ تو میرے سرکار میرے سامنے آ جائیں اور میں بیٹھ کر لیٹ کر سلام پڑھوں؟ نہیں نہیں نہیں، میری قبر کو اتنا اونچا کر دینا کہ میں کھڑا ہو جاؤں اور کیا کہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مشمع بز میں ہدا۔ بس آخر کے اندر ایسے ہی عاشقوں کے بارے میں کہا گیا کہ باقی ہر ایک سے تو سوال کیا جائے گا کہ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور جب ان نفوس قدسیہ کی باری آئے گی، ان عاشقان رسول کی باری آئے گی نا، تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے اے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ یہ تو ساری زندگی میرا گیت گاتا رہا اور لوگوں کو میرے بارے میں بتاتا رہا، آج مجھ سے پوچھو میں تم کو بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ ارے یہ تو وہ ہے جو ساری عمر یہی کہتا تھا کہ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، مل کے کہو یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جزا دے۔ دعا میں نے پہلے ہی مانگ لی، اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ حمزہ کو نیک بنائے، پیارا بنائے، اور زیادہ لگن اور جستجو کے ساتھ دین حق کی خدمت کی اس کو توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے درمیان باقی چیزیں روبرو کروں گا، جو ہونا ہوگا، جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں۔ عالم تو نہیں ہوں، اللہ اکبر، عالموں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، بس اس کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے اس دورے کو کامیاب کرے۔ وآمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔